ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فتویٰ حضرت صاحبزادہ غلام جیلانی خان صاحب نے نہیں دیا، یہ فتویٰ اس حادث کا بھی نہیں، یہ فتویٰ علماء بریلی کا نہیں، علماء وہابیہ کا امام نواب صدیق حسن گوپالی، جس پر ان کی جماعت کو بڑا ناز ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور ایک بات میں علماء دیوبند کی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ ہمارے ہاں عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، بزرگی اور فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمنوں کے ہاں بھی ہو، جو نہ ماننے والوں کے ہاں بھی مانا جاتا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، علماء دیوبند میں مشہور مفتی ہے سرخیل دیوبند، حکیم الامت اف دیوبند، مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے ہمارے آقا کے میلاد پر 2 کتابیں لکھی۔ ہو سکتا ہے میں اپنی گفتگو میں ان کتابوں کا حوالہ کسی موقع پہ عرض کروں، لیکن یہاں پہ میں ان دونوں کا حوالہ نہیں دے رہا۔ ان کی ایک تیسری کتاب ہے جو انہوں نے جمعہ کی فضیلت پہ لکھی، اس کتاب کا نام ہے جمعہ کے فضائل و احکام۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 4، جمعہ کے فضائل و احکام، صفحہ نمبر 4۔ متعدد مرتبہ زیور اتباع سے راستہ ہوئی، تھانہ بھون سے بھی، کراچی سے بھی، اور ہمارے داتا کی نگری شہر لاہور سے، قریب سب کا مطبوعہ جو ہے اس میں صفحہ نمبر 4 ہے۔ اس میں لکھتا کیا ہے؟ لکھتا ہے جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ آپ کے ہاں تو جمعرات کو ہر روز احسان ثواب کی محفل ہوتی ہے، پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ لکھتا ہے جمعے کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اور اپنی تائید کے اندر لکھتا ہے کہ میں یہ بات گھڑ کے نہیں کہہ رہا، میرے پاس بڑے بڑے علماء کے فتاوے بھی ہیں اور ان کی تائید بھی مجھ کو حاصل ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے 2 ہستیوں کا تذکرہ بڑے زور و شور سے کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں امام احمد بن حنبل۔ یہ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 40 حدیثیں یاد کرے نا، میری 40 حدیثیں یاد کرے۔ بعض بندے جن کو بڑا اللہ نے حافظہ دے رکھا ہے اور بڑی بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں یاد کر جاتے ہیں، کئی بندے کے ایسے افراد بھی کہ پوری رات میں ندے کا شعر پڑھتے رہتے اور کتاب بھی نہیں رکھتے آگے۔ اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ سرکار کے اس فرمان پر عمل کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میری امت کا 40 حدیثیں یاد کرے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے، میرا رب اس کا داخلہ بلا حساب و کتاب جنت میں کرے۔ نسخہ ہے آپ کے پاس، اس پہ کبھی عمل کیجیے۔ اور جو حدیث کے فن میں مشغول ہو جائے نا، پھر طالب حدیث ہوتا ہے، اس کا شمار بھی قیامت کے دن محدثین کی صدوں میں ہو جائے۔ دیگر معاملات یاد کرنے کے ساتھ سرکار کے فرمودات کو بھی انہی الفاظ میں یاد کرو۔ عزیزان گرامی قدر، جو 40 حدیثیں یاد کرے وہ بلا حساب و کتاب جنتی ہو۔ اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو 40 حدیثیں یاد کر لے اس کا نام رب اپنے عرش پہ لکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو 40 حدیثیں یاد کرے اس کا یہ معاملہ، اور جو 10 لاکھ حدیثوں سے اپنا سینہ روشن کرے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ امام بخاری کا بھی استاد ہے، امام مسلم کا بھی استاد ہے، اور ایک تعارف اس کا اور بھی بڑا ہے، وہ بھی میں آپ کو کراؤں تو پھر آسانی سے آپ کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد،
محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، ماہ گیلا، محبت اسرار الہیہ، مرکز دائرہ قطبیت، مستر فیضان ولایت، مظہر انوار رسالت، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی۔ غوث اعظم نے جس کو اپنا امام مانا ہے اس کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اب آپ اس ہستی کی عظمت کا اندازہ لگائیے جس کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی کہے میرا امام ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہا۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے کون ہے جو واقف نہ ہو؟ ہر گھر میں ان کی 11ویں ہوتی، بڑی بڑی اٹھی ہوئی گردنیں ان کے نام کو سن کے خم ہو جاتی، بڑے بڑے علم والوں کا پتا ان کے سامنے پانی ہو جاتا ہے۔ سلطان باہو جیسے لوگ بھی لکھتے ہیں، اے تن میرا پرزے پرزے جوں دردی دیاں لیرا ہوں، انہاں لیران دی گل کفنی پاکے، رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں۔ یہ وہ نہیں جو 4 تکوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچے، یہ وہ نہیں جو دنیا داروں کے ساتھ دوستی کرے، یہ تو عشق رسول میں ڈوبنے والا وہ شاہ سوار ہے جو ناموس اس کی توہین سمجھتا ہے کسی کے ساتھ آنکھ ملا کے بات بھی کرنا، بڑے بڑے فرمان رواؤں کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتا۔ یہ وہ نہیں جس کا زبان اور ہو دل اور ہو، بلکہ یہ سلطان باہو وہ ہے جو آقا کونین کی بارگاہ میں بھی فیضیاب شرف یاب ہوا ہے۔ وہ کہتے اے تن میرا پرزے پرزے جوں دردی دیاں لیرا ہوں، انہاں لیرا دی گل کفنی پاکے، میں رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں۔ فرماتے اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں۔ اور یہ سلطان باہو کا اپنا جملہ نہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے فرمان کا ترجمہ کیا انہوں نے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ۔ سلطان باہو کی پرواز تو دیکھنا، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، تے میں ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے وال بچا ہوں، مرشد دا دیدار باہو میں لکھ کروڑا حجا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اس طرح جھکے ہے زمانہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا جو نظرانہ کبھی پڑھو تو تمہارا جگر پانی ہو جائے خدا کی قسم۔ آپ فرماتے اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ خدا حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنیو حیدرو عادل ہے یا غوث، تو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، ستم کوری وہابی رافضی کی ہندو تک سرا قائل ہے یا غوث۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا ہوں، حضرت غوث اعظم نے جس کو اپنا امام مانا، مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جمعہ کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ دوسرا جس ہستی کا نام لیا ہے وہ سرزمین ہندوستان کے اندر سب سے پہلا حدیث کا استاد شیخ محقق الاطلاع بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کے بارے میں علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے افادات یومیہ وغیرہ میں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔